اسٹوڈنٹس ہیں فائنینشیل مینجمنٹ کے، تو انہیں پتہ ہوگا کہ کیا ہوتی ہے فائنینشیل مینجمنٹ اور اس میں آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ کا کیا رول ہے. کیونکہ پیپر جب آپ کا سیٹ ہوگا، جب پیپر بنایا جائے گا، وہ اسی انداز سے بنایا جائے گا کہ اس میں اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے کنسیپٹ بھی شامل ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے جسٹ ایک پریویو کے لیے، آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ اس میں شامل کیا، تاکہ آپ جو ہیں اس میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اچھا، اب ہم جو ہے اپنے کورس سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا، اب ہم ذرا چلتے ہیں اپنے فائنانس کی طرف، کیونکہ ہم نے اپنے سفر کو اس طرح آسان بنانا ہے کہ یہاں پر کافی جو مور دین 50% اسٹوڈنٹس ہیں وہ نان بزنس ہیں اور وہ اس فیلڈ کو نہیں جانتے. تو ہم نے چیزوں کو اس طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے کہ ہمیں چیزیں سمجھ آنا بھی شروع ہوں. اور ایک ان نون پرسن ہے، چاہے وہ اسے پڑھا لکھا بھی نہ ہو، چاہے اسے کچھ نہ آتا ہو، وہ نالج نہیں جانتا ہو، اگر اس سے بھی ہم سمجھائیں تو وہ بھی اسے سمجھ جائے اور وہ بھی ایک عام انسان کو بتا سکے کہ فائنانس کیا ہوتی ہے، فائنینشیل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کے جو کورس سبجیکٹس جو دیے ہوئے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں اسے اس طرح ہی لے کر چلیں گے. تو جیسے ہی یہ ٹاپک شروع ہوا فائنانس کا، یا جیسے ہی سلیبس آیا آئی آر آر کا، تو سب سے پہلے اس میں فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے اس کو بڑے غور سے دیکھا گیا کہ یہ ایک نئی چیز ہے. اور جو نان بزنس اسٹوڈنٹس تھے، لا کے تھے، کیمسٹری کے تھے یا دوسرے تھے، وہ بڑے پریشان تھے اس کی وجہ سے. آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، صرف آپ کا کام تھا جوائن کرنا. اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایفرٹ کریں گے اور ہم آپ کو اس مقام پہ، اس سکسیس پہ لے کر جائیں گے جہاں پر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جانا چاہتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے اکیڈمی کے اور دوسرے بھی جتنے اسٹوڈنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں یا جو ہم سے ہیلپ لیں گے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ٹاپ 100 میں شامل ہوں، ٹاپ 500 میں شامل ہوں. اور اس کی گارنٹی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیں گے. اس کی کیا ہے کہ آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جو ہے اس کی پرفارمنس ہمیں شو کرائیں گے. آپ جو چیز ہمیں آپ ٹاپکس کو پڑھائیں گے اسے ہم آپ ڈیلی کریں گے. اب ہم چلتے ہیں فائنانس کیا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ فائنانس جو ہے یہ بہت پرانی چیز ہے، لیکن ورڈ جو ہے وہ نیا ہے. جیسا کہ اگر ہم مثال کریں، یہ فائنانس ہر انسان کی زندگی میں شامل ہوتا ہے. جیسا کہ ایک بچہ تھا، ماں اسے ایک شاپ پہ بھیجتی ہے، شاپ پہ وہ پیسے لے کر جاتا ہے. ایک دن ماں اسے پیسے دیتی ہے کہ آپ جائیں، یہ 200 روپے ہیں، آپ نے گھی لے کر آنا ہے، 220 روپے ہیں، گھی لے کے آنا ہے، گھی 220 روپے کا کلو ملے گا. تو وہ شاپ پہ جاتا ہے، اس سے شاپ کیپر سے پوچھتا ہے کہ بھائی گھی ہے، آئل ہے، وہ دیتا ہے اور اسے وہ 200 روپے دیتا ہے اور گھی لے کر آ جاتا ہے. شاپ کیپر سے وہ نہیں پوچھتا یہ کتنے کی ہے، کتنے کا ہے یا کتنے کا نہیں ہے. اس کے بعد ماں اسے شوگر کے لیے بھیجتی ہے، کسی اور چیز کے لیے بھیجتی ہے، پیسے پورے پیسے دیتی ہے. وہ نہیں پوچھتا کہ وہ کتنے کی چیز ہے. اچانک ایسا ایسا جیسے وہ بچہ گرو کرتا ہے اور میچور ہوتا ہے، تو وہ پھر جا کے شاپ کیپر سے پوچھنا شروع کرتا ہے کہ مجھے گھی چاہیے. اب وہی 220 روپے دیے ایک ماہ پہلے، جیسے ہی بچہ گرو ہوا، 1 سال پہلے، 1 سال بعد، 2 سال بعد، اب بچے نے شاپ کیپر سے پوچھا گھی ہے، تو اسی شاپ کیپر نے جو ہے وہ گھی اسے دیا. اب بچہ اسے پوچھتا ہے کہ یہ کتنے کا ہے. اب بچہ اسے پوچھتا ہے یہ کتنے کا ہے، تو جو شاپ کیپر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ 220 کا ہے. بچہ کہتا ہے نہیں، میں 210 روپے دوں گا. اور بچہ اسے 210 روپے دیتا ہے اور گھی لے کر آ جاتا ہے، 10 روپے سیو کر لیتا ہے. اب اس نے کیا کیا، اسے وہی 220 روپے ملے، اس نے اسے اس طرح مینیج کیا، اس طرح اس نے اسے استعمال کیا کہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے. یہی چیز فائنانس ہے جو ہر انسان اپنی زندگی میں کرتا بھی رہتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر جو ہے خان جیمس فرماتے ہیں، فائنانس از دا آرٹ اینڈ سائنس آف مینیجنگ منی، کہ آپ کا جو روپیہ پیسہ ہے اس کو آپ نے مینیج کس طرح کرنا ہے تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ فائنانس کہلاتا ہے. آج کل جنرل ورڈز میں جو شامل ہوتا ہے نا وہ فائنانس، ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ ہم کہتے ہیں کہ جو روپیہ پیسہ ہے اس کو فائنانس کہتے ہیں. آلدو اسے فائنانس کے ٹرمز میں لیا جاتا ہے، لیکن یہ لیگل ویز میں یا جو ہے نالج میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ جو پراپر ڈیفینیشنز ہیں اس میں نہیں آتا. فائنانس میں شامل کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی بھی کیپٹل ہے،
کسی بھی کاروبار میں آپ کوئی روپیہ پیسہ لگا رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، کیپٹل جو ہے وہ آپ کا فائنانس میں شامل ہوتا ہے۔ وہ فائنانس کی ٹائپس ہو سکتی ہے، آپ کے کوئی فنڈز ہیں، وہ میوچل فنڈز ہیں، دو تین لوگوں نے مل کر اکٹھے کیے ہیں، یا ایک بندے نے کوئی پیسے دیے ہیں، وہ کیا ہے، وہ فائنانس ہو سکتا ہے۔ آپ کی جیب میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے والیٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ فائنانس ہو سکتا ہے۔ یا کوئی بھی اماؤنٹ ہے کسی بھی چیز کی، وہ فائنانس ہو سکتی ہے، جو آپ کی ارننگز میں یا انویسٹمنٹ ڈیسیجنز میں جو فائدہ دے، جس کا مقصد کیا ہو، جس کا مقصد ہو آپ سیکریفائس کرنے کے بعد اس سے کچھ حاصل کر سکیں، وہ فائنانس ہوتا ہے۔ فائنانس اس کا لائف بلڈ آف دا آرگنائزیشن، کیونکہ کوئی بھی بزنس جو ہے، بزنس کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے بزنس کو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اینی ایکٹیویٹی انڈر ٹیکن فار دا پرپز آف ارننگ پروفٹ از کالڈ بزنس۔ کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایسا پروسیس ہوتا ہے، ایسی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے جس کو انڈر ٹیک کیا جاتا ہے جسے منافع کمانے کے لیے۔ اب بزنس تو آپ نے کھڑا کر لیا، کوئی بھی ان نون پرسن ہے، کوئی بھی ویلجر ہے، کوئی بھی لیبر پرسن ہے، یا کوئی بھی بزنس مین ہے، وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے کاروبار شروع کرتا ہے۔ کاروبار جب اس نے شروع کیا تو اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اس کے ذہن میں کیا آتی ہے، ایک بات آتی ہے کہ بزنس تو اب میں نے شروع کر لیا ہے، اب اس کو چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اب اسے چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اس کے چلانے کے لیے اسے ایسیٹس کی ضرورت ہوگی۔ ایسیٹس مینس کہ وہ ذرائع جو اس کے بزنس میں چلیں گے، اس کے مشینری ہو گئی، اس کے ٹیبلز ہو گئے، اس کی ایسیسریز ہو گئے، جو چیزیں بھی ہوگی وہ سارے کیا ہوں گے، وہ اس کے بزنس ہوں گے۔ اب اس کو رن کرنا ہے اس نے، اب رن کس چیز سے کرنا ہے؟ اب وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے رن تو کرنا ہے اس کاروبار کو، رن کس طرح کروں گا میں، مجھے اس کی چیز کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اب جو چیز اس کے لیے کاروبار کے رننگ کے لیے، اس کی پروفٹ ارننگ کرنے کے لیے جو چیز کی ضرورت ہوگی، وہی فائنانس کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہی فائنانس کہلاتا ہے۔ اچھا، تو فائنانس جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ فائنانس کو نارملی جو ہے دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ پرائیویٹ فائنانس بھی ہوتے ہیں اور وہ پبلک فائنانس بھی ہوتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو کلیئر؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ایک خالی مجھے میسج کرنے کا آ رہے، ٹھیک ہے، اوکے، کلیئر ہے۔ اچھا، فائنانس جو ہے وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ وہ پرائیویٹ فائنانس بھی ہو سکتا ہے، وہ پبلک فائنانس بھی ہو سکتا ہے۔ پرائیویٹ فائنانس کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ فائنانس جو ہے وہ ایک ایسا فائنانس ہوتا ہے جو کسی پرائیویٹ لوگوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے، یا جو ہے جو اسپیسیفک پرپز کے لیے لوگوں سے لیا جاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ پرائیویٹ فائنانس کہلاتا ہے، جس کو جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں۔ اب پرائیویٹ فائنانس جو ہے وہ کون کون دیتا ہے؟ وہ انڈیویجول بھی دیتا ہے پرائیویٹ فائنانس، کہ کوئی بھی اکیلا بندہ ہے وہ بھی پرائیویٹ فائنانس پرووائڈ کرتا ہے۔ پارٹنرشپ فائنانس بھی ہوتا ہے، کہ کوئی بھی مختلف لوگ جو ہیں، گروپ جو ہیں، مل کر وہ آپس میں کولیبریشن کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں اماؤنٹ، اور وہ کسی کاروبار میں لگا دیتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ پارٹنرشپ فائنانس کہلاتا ہے۔ بزنس فائنانس جو ہے، اگر ہیوی اماؤنٹ چاہیے ہو، ہیوی کیپٹل چاہیے ہو، اونر اکویٹی بہت بڑا بزنس ہو، تو اس میں کیا ہے، مور دین 150، مور دین 100، 50 لوگ، 100 لوگ، 200 لوگ، وہ سارے مل کے کیا کرتے ہیں، وہ پیسہ لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، اور کیا جو اماؤنٹ دیتے ہیں، کوئی پیسے دے رہا ہوتا ہے، کوئی میوچل فنڈ اپنے دے رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی جو ہے انویسٹمنٹ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی ایسیٹس دے رہا ہوتا ہے، کوئی ریسورسز کچھ بھی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ سارا فائنانس ہے۔ تو وہ سارا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بزنس فائنانس ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ انڈیویجول فائنانس کیا ہوا؟ جو کوئی اکیلا بندہ کوئی فنڈز دے گا، انویسٹمنٹ دے گا، پیسے دے گا، وہ انڈیویجول فائنانس ہے۔ اگر 10-20 لوگ مل کے دیں گے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا؟ پارٹنرشپ فائنانس ہوگا۔ اگر بہت زیادہ لوگ، 100-200 لوگ، 50-300-500 لوگ جو دیں گے، وہ کیا کہلائے گا؟ وہ بزنس فائنانس کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب جو ہے دوسری کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہے پبلک فائنانس۔ پبلک فائنانس کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا فائنانس ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا فائنانس کہلاتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ فائنانس یا پبلک فائنانس، یا لوکل گورنمنٹ کا جو فائنانس ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم پبلک فائنانس کہتے ہیں۔ یہ تین جگہ سے اکٹھا ہوتا ہے، جیسے سینٹرل گورنمنٹ ہو گیا، اسٹیٹ گورنمنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا سیمی گورنمنٹ جیسے لوکل گورنمنٹ بورڈز ہو گئے، یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ کلیکٹ کرتے ہیں، یہ پبلک فائنانس کلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے فزیکل پالیسی میں آپ فردر جو ہے جنید صاحب آپ کو پڑھائیں گے، تو وہاں پہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے ان چیزوں کو کلیئرلی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا ہوا ہمارے پاس؟
दो किस्म के फाइनेंस हुए, प्राइवेट फाइनेंस हुआ, पब्लिक फाइनेंस हुआ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फाइनेंस होता क्या है। फाइनेंस जो है, मैनेजिंग द मनी इज कॉल्ड फाइनेंस, ठीक है। वो कोई भी फंड्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल या कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकती है, एनी अमाउंट ऑफ अदर थिंग्स हो सकती है। फाइनेंस को फिर हमने पढ़ा, दो किस्म के होते हैं, प्राइवेट फाइनेंस होता है और पब्लिक फाइनेंस होता है। फिर हमने उसकी फर्दर टाइप्स पढ़ी। अब हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत यह है हुई पेश आई कि प्राइवेट फाइनेंस जो है ये तीन ज़राए से हासिल होता है। वो इंडिविजुअल फाइनेंस, पार्टनरशिप फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस। एक्चुअली में ये चीज़ क्या है, इंडिविजुअल फाइनेंस, पार्टनरशिप फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस, ये एक्चुअली में चीज़ क्या है, इसका फाइनेंस से क्या रिलेटेड है, या इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उससे क्या ताल्लुक है। फिलहाल हम अपनी स्टडी क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग फिलहाल हम कर रहे हैं फाइनेंस के ऊपर। इसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टीज़ की तरफ जाएंगे, फिर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, फिर आगे फर्दर हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, फाइनेंस, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, हमारी बुनियाद अच्छी हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला आगे फिर हम सारी चीज़ें आसानी हो जाएंगी हमारे लिए, हम उन्हें आसान कर सकते हैं। तो आगे अब हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल फाइनेंस, पार्टनरशिप फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। अच्छा, अब प्राइवेट फाइनेंस विच इंक्लूड्स द इंडिविजुअल फर्म्स, बिजनेस और कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल एक्टिविटीज टू मीट द रिक्वायरमेंट। पब्लिक फाइनेंस जो है वो क्या है, विच कंसर्न विद द रेवेन्यू एंड डिस्बर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट सच ए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक हो गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, या स्टेट गवर्नमेंट जो सूबाई गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं, वहाँ से जो कलेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। अब प्राइवेट फाइनेंस जो है उसमें तीन चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और बिजनेस। ये क्या चीज़ है, एक्चुअली ये जो तीन चीज़ें होती हैं यही किसी भी जो मुल्क है उसमें जितने भी कंपनीज बनी होती हैं जहाँ से ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, या पब्लिक फंड लेती है, या उन पर पेनल्टीज लगाती है, फाइन लेती है, ड्यूटीज़ लगाती है। एक्चुअली ये तीन ही मेन जो हैं एलिमेंट्स होते हैं उसके जनरेशन के, रेवेन्यू जनरेशन के। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि पहले हमें पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एफबीआर जो है या इंस्पेक्टर जो है उसने कल को जब किसी भी टैक्सेस के बारे में छानबीन करनी है, या उसने उसे पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की अर्निंग कहाँ कहाँ से होती है, एफबीआर की ज़्यादातर अर्निंग वो कहाँ कहाँ से होती है, वो किन जगह से होती है, वो कंपनीज से होती है। वो कंपनीज कौन कौन सी हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, क्योंकि ज़रूरी है एक इंस्पेक्टर के लिए जानना कि मुल्क के पाकिस्तान में वो कौन कौन सी कंपनीज पाई जाती हैं, वो कर वर्क किस तरह करती हैं, वो एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो नॉर्मली चार किस्म की पाई जाती हैं पाकिस्तान में। वैसे तो यूएस एक्ट जो है वो बाकी इसको भी बताता है, लेकिन पाकिस्तान में जो इसके कंसेप्ट हैं, जो कंपनीज हैं, नॉर्मली वो चार किस्म की पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, ठीक हो गया, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, वो पार्टनरशिप होती है, वो कॉरपोरेशंस हो सकती हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशंस हो सकती हैं। इनके बारे में अब हम फर्दर फर्दर आगे पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर जैसे नाम से ही जाहिर है कि एक बंदे की बनाई गई चीज़। ए बिजनेस फॉर्म फॉर विच देयर वन ओनर एंड द ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर ऑल डेट्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, या सिंगल ओनर कंपनी जिसे हम आमतौर पर कहते हैं। जो आप देखते हैं मार्केट में जाते हैं, दुकानदार है, वो सिंगल ओनर होता है उसकी दुकान का, वही उसे चला रहा होता है, और वही सारे उसके प्रॉफिट्स ले रहा होता है, वही इसके लॉसेस ले रहा होता है, वही इस दुकान का जिम्मेदार होता है। वो किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। इसमें क्या होता है, सिंगल जो है ओनरशिप होती है, एक ही बंदा है, वो इसका मालिक है, सारे फैसले क्या करने हैं उसी नहीं करने हैं। अच्छा, उसमें किसी की उसकी प्रॉफिट एंड लॉस में शेयरिंग नहीं होती, वो किसी के साथ प्रॉफिट या लॉस शेयर नहीं करता। वो वन मैन कैपिटल होता है, जो भी कैपिटल है, जो भी रकम इन्वेस्टमेंट जो है उसने उस कारोबार में लगाई होती है, वो एक ही आदमी की होती है, ठीक हो गया। वो उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, मीन्स के कल को कारोबार उसका ख़राब हो जाता है, नुकसान आ जाता है उसे, तो जो भी कर्जे होंगे, जो भी नुकसान होगा, वो उसे ही अकेले इंसान को देना होगा और कोई नहीं देगा। इसे क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लीगल जो है, लेस लीगल फार्मेलिटीज़, उसकी फार्मेलिटीज़ जो लीगल फार्मेलिटीज़ हैं उसकी कम होती हैं, वो आसानी से बनाया जा सकता है, उसमें कोई मुश्किलात नहीं होती। वन मैन कंट्रोल होता है, एक ही आदमी होता है जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक हो गया।
اس میں کیا ہے، اس کے ڈفرینٹ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. اسے کیوں بنایا جاتا ہے؟ کچھ لوگ کیوں پریفر کرتے ہیں کہ وہ سول پروپرائٹرشپ بنائیں، کچھ لوگ کارپوریشن کی طرف جاتے ہیں، کچھ پارٹنرشپ کی طرف جاتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ تو اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں. یہ سمپلسٹی ہوتی ہے، آسان ہوتا ہے اسے بنانا. یہ لو سیٹ اپ کاسٹ ہوتی ہے، اس کی کاسٹ بہت کم آتی ہے. کوئک سیٹ اپ ہے، جلدی سے آپ اسے بنا سکتے ہیں اس آرگنائزیشن کو، ٹھیک ہو گیا، اس کاروبار کو. اور اس سب سے بڑی ہے کہ اس میں آپ کی جو اتنی آپ انکم کمائیں گے، آپ کو اسی کے اوپر ٹیکس دینا ہوگا، ٹھیک ہو گیا. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے جس کے فائدے ہیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس میں انلمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے، کل کو آپ کو نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کسی کمپنی میں نقصان، کسی سے آپ نے بینک سے لون لیا ہے، یا آپ نے کسی پرسن سے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لون لیا ہے، تو وہ کیا ہے، آپ کو اکیلے ہی اس کی اماؤنٹ دینی ہے. تو اس میں ایڈیشنل فنڈز بڑی مشکل سے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اکیلا ہے، اس کے گھر میں لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں نا کسی بھی انسان کے. وہ تھوڑے ہی پیسے لگا سکتا ہے، زیادہ پیسے نہیں لگا سکتا. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اونرشپ آسانی سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے پارٹنرشپ. پارٹنرشپ کیا ہے؟ The term of partnership is used to mean a business structure wherein two or more individuals come together for undertaking a lawful business and have agreed to share the profit and loss arising from it. Is called partnership. پارٹنرشپ کیا ہے؟ یہ کہ ایسا معاہدہ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، اپنے مشترکہ طور پر کیپٹل لگاتے ہیں، اور جو بھی نقصان یا نفع ہوتا ہے، پروفٹ یا لاس ہوتا ہے، اس کے وہ برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو پارٹنرشپ جو ہے، اس میں ممبرشپ مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے. اس میں مختلف لوگ آتے ہیں، وہی سارے مل کے ممبرشپ اس میں ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیگل ٹرمز کو. اس کی باقاعدہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اس میں لائبلٹی اس میں بھی انلمیٹڈ ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو سول پروپرائٹرشپ ہے اس کی نسبت ون سٹیپ اہیڈ ہے. یہ وہ اس طرح ہے کیونکہ اس میں اگر ذمہ داری ہے وہ ایک بندے کی تھی، اس میں اسی نے سول پروپرائٹرشپ میں ایک بندے کی ذمہ داری تھی، اس نے نقصان جتنا بھی تھا بیئر کرنا تھا. کل کو اگر کمپنی فلاپ ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، وہ اکیلا اس کا ذمہ دار تھا. لیکن اس میں جو ہے جتنے بھی سارے لوگ ہوں گے وہ مل کے کریں گے، انہوں نے ہی مل کے چلانا ہے پارٹنرشپ کو. کل کو کوئی نقصان ہے تو واپس میں شیئر کریں گے. اگر کمپنی کے ایسٹ سیل ہوتے ہیں، اس میں سے اگر ان کی ذمہ داری پے نہیں ہوتی، جو ڈیٹس ہیں، لاس پورا نہیں ہوتا، تو کیا کریں گے، اپنی پرسنل پراپرٹی بھی ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سب کی مل کر. شیئرنگ آف پروفٹ اینڈ لاس کیا ہے؟ اس میں وہ سارے مل کے پروفٹ اینڈ لاس شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. میوچل ایجنسی ہوتی ہے، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں کسی ایک بندے کا نہیں ہوتا. سول پراپرٹیشپ میں تو ون مین آرمی ہوتا ہے، وہ ون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس نے اکیلے نے ہی فیصلے کرنے ہیں سارے. لیکن پارٹنرشپ کیا ہے؟ اس میں وہ میوچل ایجنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ میوچل کنسنٹ سے فیصلے کرتے ہیں. کوئی ایک بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا بزنس کا. والنٹری رجسٹریشن ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اس میں آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، اس کا نئے کنٹیکٹ ہوں گے، جو بھی ہوگا، ٹھیک ہو گیا. اس میں کیا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے. یہ کاروبار جو ہے مسلسل جاری رہتا ہے، کنٹینیو رہتا ہے. اگر کوئی کمپنی میں اگر پارٹنرشپ میں کوئی بندہ چھوڑ کر چلے جائے تو وہ پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، پھر نئی پارٹنرشپ بنتی ہے. اور کنٹریکچوئل ریلیشن شپ ہوتا ہے، ان کا ٹرانسفر آف انٹرسٹ ہے. یہ انٹرسٹ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اپنے شیئرز ایک دوسرے کو، اپنا حصہ جو ہے وہ میوچل کنسنٹ کے ساتھ بیچ سکتے ہیں. اس کے بعد اچھا، دو ہو گئے ہمارے پاس، سول پراپرٹیشپ پڑھ لی ہم نے، پھر دوسرا ہم نے کیا پڑھا، وہ پارٹنرشپ پڑھا. اب پارٹنرشپ جو ہے اس کی آگے مزید ٹائپس ہوتی ہیں. پارٹنرشپ ہے، اس کی مزید ٹائپس ہوتی ہیں. میں یہاں کچھ آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں. جو نان بزنس ہیں، بزنس والوں کو شاید پتہ ہو، جنہوں نے بی کام کیا ہے یا بی بی اے کیا ہے یا ایم بی اے کیا ہے، انہیں تو پتہ ہوگا. لیکن جو نان بزنس اسٹوڈنٹس ہیں، جو پارٹنرشپ ہے اس میں دو یا دو سے زیادہ ممبرس شامل ہو سکتے ہیں. اب دو سے کیا مراد ہے؟ دو منیمم لمٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں کیا ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں. اور بینکنگ جتنے بھی یہ بینکنگ سیکٹر ہوتے ہیں نا، یہ بینک جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ اس میں کتنے پارٹنرشپ ہوتی ہے؟ اس میں 10 لوگ ہوتے ہیں میکسیمم، 10 سے زیادہ نہیں ہوتے. جتنے بھی یو بی ایل، ایچ بی ایل، جتنے بھی بینک ہیں، وہ 10 سے کم ہی ہوتے ہیں. منیمم 2 اور میکسیمم 10. جیسے کہ اب یہ یو بی ایل ہے یا خوشحالی مائکرو فائنانس بینک ہے، اس میں یو بی ایل کا پارٹ ہے، ایچ بی ایل کا بھی اس میں شیئرز ہیں. ڈفرینٹ اس طرح ہے بزنس کے. تو کیا ہو گیا، پارٹنرشپ کو مزید دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے جنرل پارٹنرشپ، ٹھیک ہو گیا. ایک ہوتی ہے لمیٹڈ پارٹنرشپ. اب پارٹنرشپ ہم نے پڑھی، دو یا دو سے لوگوں کا مشترکہ جو ہے پرافٹ کمانے کے لیے مشترکہ اعلامیہ جو ہے، دستخط جو ہے اس پہ بندھ جانا، وہ کیا کہلاتا ہے، پارٹنرشپ کہلاتا ہے. اب جنرل پارٹنرشپ کون سی پارٹنرشپ ہوتی ہے؟ لمیٹڈ پارٹنرشپ کون سی پارٹنرشپ ہوتی ہے؟ اب جنرل پارٹنرشپ ایسی پارٹنرشپ ہوتی ہے جس میں جو بھی حصے دار ہیں، جو بھی پارٹنرز ہیں، وہ سارے سب کی لائبلٹی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہوگی.
مطلب کہ کل کو نفع نقصان ہو گیا یا بیڈ ڈیٹس ہو گئے، سب مل کر بھریں گے۔ لیکن لمیٹڈ پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے، کم سے کم ایک ایسا پارٹنر ہوتا ہے جس کی لائبلٹی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہو، باقی بے شک لمیٹڈ پہ آ جائیں، باقی جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے 20 ہیں، 20 میں سے فرض کریں کہ ایک پارٹنر کم سے کم ایسا ہوگا جس کی ان لمیٹڈ پارٹی لائبلٹی ہوگی، باقی 19 ہیں وہ ان کی کیا ہوگی، ان لمیٹڈ ہوگی، لمیٹڈ ہوگی، ایک کی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 5 ہوں ان لمیٹڈ والے، 15 جو ہے وہ لمیٹڈ والے ہوں، لیکن یہ کم سے کم شرط اس میں کیا ہے، کم سے کم اس میں شرط ہے کہ کم سے کم ایک پرسن ایسا ہوگا جس کی جو جس کی لائبلٹی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہو۔ اب اس کی فردر جو ہے جنرل پارٹنرشپ ہم نے پڑھا، لمیٹڈ پارٹنرشپ ہم نے پڑھا، تو پارٹنرشپ ایٹ ویل، پارٹیکولر پارٹنرشپ اور جوائنٹ پارٹنرشپ، یہ فردر جنرل پارٹنرشپ کو ان تینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اچھا، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے پارٹنرشپ ایٹ ویل ہے، جس سے ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایسی پارٹنرشپ جو کسی بھی لوگوں کی ویل پر بنائی جائے یا ختم کی جا سکے، اسے کیا کہتے ہیں، ہم پارٹنرشپ ایٹ ویل بنا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 15 لوگ تھے، انہوں نے پارٹنرشپ بنائی آپس میں مل کے، اس کے بعد کسی ایک بھی پارٹنر جو ہے اس نے کہا کہ میں تو آگے نہیں چل سکتا اور میری مجبوریاں ہیں، یا میں نے باہر جانا ہے، یا کچھ بھی کرنا ہے، یا میں نے اپنا علیحدہ سے کاروبار شروع کرنا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ صرف ایک نوٹس سرو کرتا ہے اور پارٹنرشپ ڈیزالو ہو جاتی ہے، پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں، پارٹنرشپ ایٹ ول کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا، اے پارٹنرشپ ایٹ ول arises when a partnership is formed with no fixed terms regarding how long the partnership will last۔ مطلب کہ کوئی ایسی اس میں شرط نہیں رکھی جاتی کہ پارٹنرشپ کب تک چلے گی، مطلب پارٹنرشپ تب تک چلے گی جب تک کوئی بھی پارٹنر چاہے گا، کل کو کوئی بھی پارٹنر نہیں چاہتا تو پارٹنرشپ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی وہیں پر۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا اس میں کیا ہے، پارٹنرشپ پارٹیکولر پارٹنرشپ۔ پارٹیکولر پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے، اے پارٹنرشپ فارم فار اے اکمپلشمنٹ آف اے پارٹیکولر پروجیکٹ از کالڈ پارٹیکولر پارٹنرشپ۔ مطلب جو خاص پروجیکٹ کے لیے ایک پارٹنرشپ بنائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، پارٹیکولر پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ جنرل پارٹنرشپ میں وہ پروفٹ کمانا ہے۔ اب پارٹیکولر پارٹنرشپ کیا ہے، اس کا بھی مقصد تو پروفٹ کمانا ہے، لیکن اسپیسیفک ایک پروجیکٹ ہے اس میں منافع کمانا ہے، وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا، ختم، پارٹیکولر پارٹنرشپ ختم، پھر کوئی وہ نئی اور پارٹنرشپ بنائیں گے کسی بھی اور چیز کے لیے۔ اب دوسرا کیا ہے اس میں، دوسرا ہے جوائنٹ وینچر۔ جوائنٹ وینچر کیا ہے، جوائنٹ وینچر از اے بزنس ارینجمنٹ ان وچ ٹو اور مور کمپنیز کمبائن ریسورسز آن اے پروجیکٹ اور سروسز۔ مطلب کیا ہوا کہ جوائنٹ وینچر ایک ایسا کاروبار ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ اپنے ریسورسز لگاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، کمبائن کرتے ہیں اپنے ریسورسز کو کسی اسپیسیفک ٹاسک کے اوپر، وہ جوائنٹ وینچر ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ مائکروسافٹ اور جنرل الیکٹرک نے جو آپس میں کیا تھا ٹیکنالوجیز کے حوالے سے، وہ جوائنٹ وینچر تھا ان کا، جیسے ان کا پروجیکٹ ختم ہوا انہوں نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیں، وہ سارا جوائنٹ وینچر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہم نے کیا سول پارٹنرشپ پڑھی، ہم نے پارٹنرشپ پڑھی، پارٹنرشپ کو آگے ہم نے پڑھا کہ وہ جنرل پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، وہ لمیٹڈ پارٹنرشپ ہو سکتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جنرل پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے، پارٹنرشپ ایٹ ویل ہوتی ہے، مرضی کے مطابق جو پارٹنرشپ ختم کی جا سکتی ہے۔ پارٹیکولر پارٹنرشپ ہوتی ہے، اسپیسیفک پرپز کے لیے بنائی جاتی ہے، اور جوائنٹ وینچر ہوتا ہے اب اس میں مل کر وہ اپنے ریسورسز کمبائن کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کارپوریشن ہے۔ کارپوریشن کیا ہوتا ہے، کارپوریشن ہے corporation is a group of people or organization who are authorized to form a single legal entity separate from its owner. It does all do those things that one individual can do. مینس کیا ہو گیا، کارپوریشن ایک ایسا کاروبار ہوتا ہے جس میں جتنے بھی حصے دار ہوتے ہیں یا پارٹنرز ہوتے ہیں وہ اس کمپنی سے جدا ہوتے ہیں، وہ ان کی سنگل وہ کیا ہوتا ہے، لیگل انٹیٹی ان کی کمپنی سے سپریٹڈ ہوتی ہے، کمپنی علیحدہ اپنے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ کل اس سے کیا مراد ہے، کل کو کمپنی کے اوپر کوئی بھی سو کرے گا، کوئی بھی مقدمہ ہوگا تو وہ پارٹنرز جو ہوں گے ان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کمپنی کے نام سے ہی ہوگا۔ جیسے بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، ان کا جو کاروبار ہوتا ہے اس کے میں وہ خود ہی ذمہ دار اس کی ہوتی ہیں، نہ کہ اس کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں اس میں وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا وہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ سول پروپرائٹر ہے اس میں انلمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے، پارٹنرشپ میں بھی ہم نے پڑھا انلمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے، لیکن کارپوریشن کیونکہ یہ سنگل انٹیٹی ہوتی ہے، سپریٹڈ ہوتی ہے آنرز کے ساتھ، اس لیے جو بھی ذمہ داری ہے وہ کمپنی کی ہوگی، اس کے شیئر ہولڈرز کی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس میں کیا ہوتا ہے، شیئر ہولڈرز کی جو ہے وہ لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، جتنا انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے، جتنا اس نے کمپنی میں پیسے لگائے ہوئے ہیں اتنے حد تک ان کا پیسہ اگر ڈیفالٹ کر جاتی ہے کمپنی وہ ضائع ہوگا، اس سے زیادہ وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر
जो है 50 लोगों की एक कंपनी थी, मैंने उसमें ज्वाइन किया और मैंने अपने 10 लाख रुपए लगा दिए। कंपनी को लॉस हो गया। अब हमने कुछ कर्जे भी लिए हुए थे बाहर के लोगों से, तो वो भी पे करने थे। अब हमारी कंपनी के टोटल जो सरमाया बचा वो बचा 50 करोड़ का। अब मेरे सिर्फ 10 लाख थे। अब मेरे जो जिम्मेदार हूँ, मैं 10 लाख तक जिम्मेदार हूँ कंपनी को पे करने के, जिनके पैसे देने हैं। उससे ऊपर जो बाकी हैं वो कंपनी जाने और कंपनी के लोग जाने। मीन्स कि वो जिस तरह उसके ऊपर लीगल वेज होंगे वो जाने, मुझसे उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो नुकसान होता है कॉरपोरेशन का वो ये है कि इसमें डबल टैक्सेशन होता है। डबल टैक्सेशन किस तरह होता है? ओनरशिप या पार्टनरशिप है उसमें सिंगल टैक्सेशन सिस्टम होता है। मीन्स कि आपने जो कमाया आपने उसके ऊपर जो है टैक्स दिया। लेकिन कॉरपोरेशन जो हैं, क्योंकि हम इंस्पेक्टर हैं, हम टैक्स के मुतालिक ही सारा काम करेंगे, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। कॉरपोरेशन में क्यों टैक्स डबल होता है? इसमें कंपनी जो है वो अलहदा सेपरेट एंटिटी है। कंपनी जो कमाएगी उसके ऊपर कंपनी टैक्स देगी। उसके बाद जो बचेगी अमाउंट कंपनी के पास, उसको जो हिस्सेदारों में या पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा मुनाफे को। जितना मुनाफा होगा उसके ऊपर पहले टैक्स लगेगा। टैक्स लगने के बाद जो अमाउंट बचेगी ये कंपनी के पास, कॉरपोरेशन के पास, वो क्या करेंगे, उस अमाउंट को हिस्सेदारों में तकसीम करेंगे। अब हिस्सेदारों के पास जब अमाउंट आएगी वो अपने के ऊपर भी टैक्स देंगे। जो उन्हें की आमदनी होगी उसके ऊपर फिर वो मजीद टैक्स देंगे। टैक्स टू टैक्स होगा ये। मतलब कि पहले भी उनके मुनाफे के ऊपर टैक्स लगा, फिर उन्हें मुनाफा मिला उसके ऊपर भी वो टैक्स जो है वो टैक्स लगाएंगे, टैक्स देगी एफबीआर को। अच्छा, तो अब इसमें क्या है, अब जो मुनाफा तकसीम किया जाता है हिस्सेदारों में उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। तो ये आप लोगों ने टर्म्स याद रखनी, आगे हम पढ़ेंगे भी सही से। अच्छा, अब कारपोरेशन को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जिसमें पार्टनरशिप को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता था, इसमें पार्टनरशिप को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी हो सकती हैं, ठीक हो गया। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हो सकती हैं, वो लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशंस भी हो सकती हैं, जिसे हम एलएलसीज का नाम भी देते हैं। अब जो है इनमें क्या डिफरेंस है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस है? जो पब्लिक लिमिटेड, जो मेन डिफरेंस है इनका वो ये क्या है? वो ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो लिस्टेड होती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, और वो अपने शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रेड कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। और जनरल पब्लिक इसके शेयर्स परचेज और सेल कर सकती है। आप अपने घर में बैठे हुए हैं ना, आप भी उसके शेयर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो लिस्टेड नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज में, और उसे प्राइवेट लोगों ने ही लिया हुआ होता है। उसके ओपनली उसके शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, एक दूसरे को सेल परचेज नहीं कर सकते वो। इनमें मेन डिफरेंस ये होता है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस जो है वो भी बताए गए हैं, जैसे कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है उसके लिमिटेड हैं, प्राइवेट के वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, अपने शेयर्स ट्रांसफ़र भी कर सकती है। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है उसमें यह है, इसमें पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं ना। अब पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसमें भी जो पार्टनर्स हैं उस पर भी लिमिट होती है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें मिनिमम क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसमें 50 हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसमें क्या होगा, इसमें मिनिमम 7 होंगे और मैक्सिमम अनलिमिटेड होंगे। अनलिमिटेड जितने मर्जी आप रख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 से कितने है लिमिट पार्टनर्स की, 50 तक, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, मिनिमम वो 2 हो गए, यहाँ पर मिनिमम 7 हो गए पब्लिक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये जो मेन डिफरेंस था इनमें वो हो गया। इसके बाद जो है एलएलसीज हैं हमारी, के एलएलसीज कौन सी होती हैं? एलएलसीज ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है दैट प्रोटेक्ट्स इट्स ओनर्स फ्रॉम बीइंग पर्सनली परसूड फॉर रिपेमेंट ऑफ द कंपनी डेट्स और लायबिलिटीज। ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज ऐसी कंपनी होती है जो होती किसी सिंगल हैंड के पास है, सिंगल पर्सन बना सकता है इसे। लेकिन क्या है कि इसमें सारे वही फीचर्स या फ़ायदे इसको इस कंपनी को हासिल होते हैं जो किसी भी कॉरपोरेशन को या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हासिल होते हैं। इसलिए इसे लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन कहा जाता है। ये मोस्टली जो है ये बाहर बनाई जाती है। जैसे इमरान खान के ऊपर आजकल केस चला या दूसरे पनामा केसेस चले, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी एलएलसी बनाई थी अपनी, सिंगल मेंबर कंपनीज बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर अलाउ करता है बाहर का कानून, और उन्होंने क्या उसके प्रिविलेजेस लिए, फ़ायदे लिए थे, ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद हमने शुरू में जैसे पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, एनी लीगल एंटिटी, एनी लीगल एक्टिविटी फॉर अंडरटेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ लीगल प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए जो है कोई भी एक्टिविटी जो बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत थी। हमने फाइनेंस क्या पढ़ा, हमने फाइनेंस पढ़ा वो कैपिटल फंड्स, अमाउंट्स या मनी कुछ भी हो सकता है, मींस के मैनेजिंग ऑफ मनी क्या होता है, वो फाइनेंस कहलाता है। अब एक कारोबार था, उसको रन करने के लिए हमारे पास फाइनेंस की जरूरत थी। अब एक लेमैन पर्सन था, उसने कारोबार शुरू किया, उसने कारोबार शुरू करने के बाद उसे फाइनेंस भी मिल गया। अब फाइनेंस जब उसने ले लिया, अब उसने सोचा कि ये फाइनेंस तो मैंने ले लिया है, अब मैं इस फाइनेंस का क्या करूं, क्या ये फाइनेंस वैसे कंपनी मेरी में पड़ा रहेगा, इसका आगे कोई इस्तेमाल नहीं करना, या मैं इसे लगाऊं तो कहाँ लगाऊं, या मुझे किस तरह पता चलेगा लेमैन को कि मार्केटिंग में कितना लगाना है, किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करने के लिए कितने की मटेरियल लेना है, कितनी आगे सेल होगी, कितना हमने उस पैसे का क्या करना है, इसका जवाब उसके पास मौजूद नहीं था। तो वो क्या कहता है, लेमैन उठता है, वो कहता है कि व्हाट वी शुड डू विद फाइनेंस, कि हम मुझे फाइनेंस का से क्या करना चाहिए, हाउ वी कैन मैनेज, मैं इसे किस तरह मैनेज कर सकता हूँ। तो वो बड़े परेशान होता है। तो उसे किसी ने मशवरा दिया कि यार आप क्यों परेशान होते हैं, आप किसी बंदे को हायर कर लें, आप किसी ऐसे बंदे को हायर करें जो आपका फाइनेंस को अच्छी तरीके से लगा सकता हो। फाइनेंस से जो है इस तरह उस बंदे को पता होगा कि कहाँ पे कितना पैसा जरूरत होगा, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, तो उस हिसाब से आप उसमें पैसे लगाएं। तो उसने कहा ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया, जो बिजनेसमैन था, अननोन पर्सन था, उसके पास पैसा भी था, उसने कारोबार शुरू कर दिया, फाइनेंस भी ले लिया। अब उसने फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो हायर कर लिया। अब उसने क्या किया, मार्केट में गया, उसने इंटरव्यूज किए डिफरेंट लोगों के, उसने लोगों से पूछा, उसके पास लोग इंटरव्यू देने के लिए आए, उसने अच्छा एक मैनेजर जो है वो क्या कर लिया, वो अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हायर कर लिया, ताकि वो क्या कर सके, अपने अमाउंट से, फाइनेंस से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। अब फाइनेंस मैनेजर जो था उसने क्या क्या काम था, वो क्या कर सकता था। फाइनेंस मैनेजर जो था उसके पास फाइनेंस उसे दिया मालिक ने कि आपने ये लगाना है, फाइनेंस मालिक ने दे दिया। प्लस उसको फायदा क्या था, उसे उसके पास मैनेजमेंट अच्छी थी, वो अच्छा मैनेजर था, वो मैनेजमेंट अच्छी कर सकता था, वो चीज़ों को अच्छा हैंडल कर सकता था। तो और वो था फाइनेंस मैनेजर। तो उसने क्या कहा, उससे कहा गया कि आप मैनेजर हैं, मैं आपको फाइनेंस देता हूँ। मालिक के ओनर ने कहा कि आप इस फाइनेंस को अच्छे से यूटिलाइज करें और मुझे इसमें से कमा के दें, और ऐसी जगह पैसा लगाएं, ऐसा कारोबार में इस तरह काम करें कि मुझे इससे क्या हो, फायदा हासिल हो। तो उसके पास दो स्किल्स है फाइनेंस मैनेजर के पास, वो क्या थे, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। वो अच्छा क्या था, मैनेजर भी था। अच्छा, तो फिर उसने क्या किया, एक मैनेजर जो है वो क्या करता है फिर फाइनेंस के साथ, वो क्या करता है, मैनेजर अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। मैनेजर क्या करता है, वो अपनी जनरल मैनेजमेंट की जो स्किल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल जो उसने पढ़े होते हैं या उसने जगह जगह लगाए होते हैं, वो उन्हें अप्लाई करता है फाइनेंस के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर कंपनी के लगाता है, ताकि वो क्या कर सके, आगे उसका फायदा हासिल कर सके। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, यही चीज़ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाती है हमारी। ये चीज़ ही हमारी क्या कहलाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाती है, कि फाइनेंस हो, उस फाइनेंस के ऊपर मैनेजमेंट अच्छी की जाए, तो वो क्या मैनेजर उस पर अच्छी मैनेजमेंट करे। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, यही चीज़ कहलाती है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे जाके हम पढ़ते हैं कि ये इसकी कंट्री, आपको समझ तो आ गया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कि मतलब फाइनेंस को मैनेज करना क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कहलाता है हमारा। तो आगे इसके हम पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। जैसा कि फाइनेंस क्या है, फाइनेंस क्या है हमारा, फाइनेंस इंक्लूड्स कैपिटल फंड्स, मनी एंड अमाउंट और एनीथिंग विच जो है, जो हमारे मुनाफा कमाने के लिए, नहीं कमाने के लिए हमें हेल्प आउट कर सके, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट कर सके, वो क्या कहलाते हैं, फाइनेंस कहलाता है। इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। तो मीन्स क्या, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हुआ, तो फाइनेंस आपको समझ आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हुआ, कि आपने फाइनेंस लेना कहाँ से है, उसको लगाना कहाँ पे है, कब आपको कितना रुपया पैसा चाहेगा, कब क्या चीज़ चाहेगी, कब कितने एसेट्स चाहेंगे आपको, कब आपने इसको लगाना है, कहाँ पे लगाना है, वो सारी उसकी मैनेजमेंट जो है वो क्या कहलाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाती है। जैसे कि जोसेफ एंड मेसी जो है, ये 17 सेंचुरी का एक बड़ा इकोनॉमिस्ट था, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जो है, आदम स्मिथ से पहले इसी ने ही इजाद की थी।
اور یہ بڑا 17 سینچری میں جو ہے اس نے یہ پرنسپل بھی رہا تھا یہ اسکول آف بزنس اینڈ اکنامکس یو کے کا. یہ کیا لکھتا ہے؟ یہ لکھتا ہے اپنی بک میں کہ فائنینشیل مینجمنٹ از دا آپریشنل ایکٹیویٹی آف اے بزنس دیٹ از ریسپانسبل فار obtaining اینڈ effectively utilizing the funds necessary for the efficient operations. وہ کیا لکھتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار جو ہے، بزنس جو ہے، اس میں اس کے ایفیشینٹ آپریشنز کو چلانے کے لیے، اس کے جو آپریشنز ہیں ان کو ایفیشینٹلی چلانے کے لیے جو فائنانس ہے اس کو کہاں سے لیا جائے گا اور اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اس سارے پروسیس کو کیا کہا اس نے کہا اسے فائنینشیل مینجمنٹ. کلیئر ہو گیا فائنانس اور فائنینشیل مینجمنٹ میں ڈفرینس آپ کا؟ اچھا، اس کے بعد جو یہ یہاں تک ہمارا لیکچر آج کا جو ہے اینڈ کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ہماری ڈیمو کلاس بھی تھی ساتھ ہی. اس کے بعد جو ہے ہمارے جو ریگولر کلاس ہوں گے، وہ ریگولر بچے ہوں گے وہ بھی شامل ہوں گے. تو ہم اسی ایزی ورڈز میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل مینجمنٹ مینس پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ دا فائنینشیل ایکٹیویٹیز سچ اے پروکیورمنٹ اینڈ یوٹیلائزیشن آف فنڈز آف انٹرپرائز از کالڈ فائنینشیل مینجمنٹ. مطلب کہ آپ نے جو بھی پلاننگ کرنی ہے اپنی فائنینشیل ایکٹیویٹیز کے ساتھ، کہ آپ نے ایسیٹس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، پیسہ کب لینا ہے، کہاں لگانا ہے، کتنا پیسہ چاہے گا، کتنا کیپٹل چاہے گا، کتنا ایسیٹس چاہے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فائنینشیل مینجمنٹ کہتے ہیں. اچھا، اب جو ہم نے پڑھی ہے، یہ پڑھنے کا مقصد بھی تو تھا نا ہمارا کچھ. آج ہم نے جو یہ پڑھی، ہم نے فارمز آف آرگنائزیشنز پڑھی، یا ہم نے فائنانس کو اتنی دیر پڑھا، اس کا مقصد بھی ہے ہمارا کچھ، یا جو ہے یہ ہمارے ہیلپ آؤٹ کس طرح کرے گا پیپر میں؟ اس کے لیے 3 سوال جو ہیں وہ میں نے آپ کو جنرلی بنائے ہیں. یہ آپ خود جو ہے چیک کریں گے، دیکھیں گے ڈفرینٹ بکس جو ہیں ہم وہ آپ کو اسائن کریں گے، نوٹس جو ہیں اسائن کریں گے، آپ وہاں سے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ آپ کس طرح یہ سوال لکھ سکتے ہیں، یا آپ کوشش کریں گے ان سوالوں کو آپ خود اپنی طرف سے لکھنے کی کوشش کریں گے. ڈفرینٹ بکس سے چیک کریں گے کہ یہ آپ نے صحیح لکھے ہیں یا نہیں لکھے، ہمیں چیک کرائیں گے. اسائنمنٹس آپ کی کیا ہے اس کے حوالے سے؟ اس کے حوالے سے اسائنمنٹس آپ کی ہیں، جیسے ہم نے آرگنائزیشن کی فارمز پڑھی، اس کے حوالے سے سوال کس طرح آ سکتا ہے آپ کے پیپر میں؟ ایک جنرل سوال آ سکتا ہے، واٹ آر دا لیگل فارمز آف دا آرگنائزیشن پریویلڈ ود ان پاکستان، ہاؤ دے آر ڈفر فرام ایچ ادر. یہ ایک سوال آ سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے، آپ ٹیکس پڑھنے جا رہے ہیں، آپ ٹیکس آڈیٹر بننے جا رہے ہیں، آپ جو ہے انسپیکٹر بننے جا رہے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں آرگنائزیشن کون کون سی ہو سکتی ہیں جن سے پاکستان ریونیو کماتا ہے، یا جن کا آپ نے ٹیکس چیک کرنا ہے، وہ کون کون سے ہوتی ہیں، انہیں ڈسکس کریں وہ کس طرح ایک دوسرے سے ڈفرینس ہو سکتی ہیں. یہ آ سکتا ہے. یا ایک اور آ سکتا ہے آپ کا فائنانس کے حوالے سے، کہ کیونکہ انہوں نے فائنانس کا اوور ویو تو دیا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، آپ سے پوچھ سکتے ہیں فائنانس ایز اے انٹیگرل پارٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. بالکل ہے وہ. ڈسکس ان ڈیٹیل، آپ ڈیٹیل میں سے ڈسکس کریں کہ فائنانس جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کا، گورنمنٹ کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا انٹیگرل پارٹ ہے، اہم حصہ ہے. اسے ڈسکس کریں. آپ کس طرح ڈسکس کریں گے؟ یا وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں واٹ از فائنانس ان ٹرم آف پبلک سیکٹر آرگنائزیشن. پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں فائنانس کیا ہے؟ بریفلی ایکسپلین سورس آف پبلک سیکٹر فائنانس. آپ بتائیں کہ بھائی پبلک سیکٹر فائنانس کے سورسز کون کون سے ہو سکتے ہیں. یہ سوال آ سکتے ہیں آپ کے پیپر میں بہت ظاہر. اب یہ بچہ کون دے گا؟ جس نے پڑھا ہوگا، ریگولر پڑھا ہوگا، جس چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہی اس کے اچھے سے جواب دے سکتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ایک ہی جواب دے رہا ہو. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے، ہر بچہ جو ہے، وہ ہر کینڈیڈیٹ مختلف جواب دے گا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ چیزوں کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. اب ظاہر ہے آپ فائنینشیل مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے اسٹڈی مینجمنٹ بھی آپ اپنی خود کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ آج کا سیشن ہمارا یہاں تک ختم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی اس کی انڈرسٹینڈنگ کا. کسی کی کوئی سوال ہے، آنسرنگ کوشچن ہے یا ڈسکشن ہے، وہ آپ آ سکتے ہیں ہمارے سیشن میں. تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک اگین. سو میں انمیوٹ کرتا ہوں آپ کا مائک. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے وہ آپ یہاں پہ آسک کر سکتے ہیں ہم سے. سو دس از دی کیو اینڈ اے کویشچن آنسر سیشن.